أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ عبس مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ عبس شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عبس وتولی، پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو بنایا، وتولی اور منہ کو پھیر لیا۔ اب یہاں پر اس آیت کے اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کفار مشرکین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں اسلام کی دعوت تبلیغ کر رہے تھے، اور ان میں جو مشرکین کے جو کفار تھے اس میں ابو جہل، ابو ہشام، امیہ بن خلف، دو تین اور بھی تھے۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی ان کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک صحابی ہیں، وہ نابینا ہیں، تو نابینا تھے، ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا یا قرآن کے آیت کے ترجمہ کے تعلق سے کچھ پوچھنا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نابینا صحابی تھے، ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے گئے اور فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سوالات کرنے لگے اور اس کے جواب جلدی سے مانگنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منہ کو بنایا اور ان کی طرف سے منہ کو کیا ہے پھیر لیے۔ اب اس کے بعد وہاں تبلیغ تو ہو گئی، بات چیت ہو کے ختم ہو گئی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف چلے تو راستے میں ہی جو ہے یہ وحی، یہ سورج جو ہے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، نازل ہو گئے، اور آگے اس کی تنبیہ کر رہے کہ ان جاءہ الاعمی، کہ اس وقت کی بات ہے جب ایک نابینا صحابی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے منہ بنایا اور منہ کو پھیر لیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر کہ لعلہ یزکا، شاید کہ وہ جو ہے کچھ نصیحت حاصل کرتا، شاید کہ وہ کچھ سدھر جاتا، کچھ باتیں آپ سے پوچھتا تو ان میں کچھ اضافہ ہوتا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ او یذکروا، یا اس سے نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور وہ نصیحت اس کو اس سے فائدہ پہنچاتا۔ یعنی اگر آپ جو صحابی نابینا صحابی جو آئے تھے وہ اگر سوال انہوں نے کیا تو ان کے سوالات کے جوابات اگر دے دیتے اور ان سے آپ نصیحت کرتے تو آپ کا یہ نصیحت کرنا ان کے سامنے فائدہ مند ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر ہے، ابو جہل ہے، ہشام میں ہے، امیہ بن خلف ہے، ابی بن خلف ہے، یہ سب تو کافر ہے۔ یہ اگر ایمان نہیں بھی لاتا ہے تو یہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن جو ایک صحابی ہیں جو نابینا بھی ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اتنے سمجھے کہ مسلمان ہیں، تو زیادہ ترجیح آپ کو ان کو دینا چاہیے تھا کہ یہ انہوں نے سوال کیا ہے تو ان کو پہلے سوالات کے جوابات دے دیں تو بہتر ہوتا، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اما من استغنا، کہ آپ نے ان سے جو ہے بے نیازی برتی، یعنی آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی، کیا ہے آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ فأنت له تصدى، اور ان سے آپ نے جو ہے کیا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو ان کی طرف سے کیا ہے پھیر لیا، اپنے منہ کو جو ہے پھیر لیا اور ان سے آپ کو اچھا نہیں لگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وما علیک الا یزکا، اور اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا، یعنی جو کافر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ اگر ایمان نہیں لاتا اور آپ کی باتوں سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتا تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہونی تھی، کیا ہے آپ کی کوئی گرفت نہیں ہونی تھی، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ صحابی جو آپ کے پاس آئے ہیں بہت ہی محنت اور مشقت سے آئے ہیں، کوشش سے، یسعیٰ کے معنی آتے محنت سے، بہت مشقت سے، اس لیے کہ ایک تو نابینا ہے کہ نہیں، تو چلنے میں تکلیف ان کو، اور کوئی لے کے ہی آیا ہوگا
تو ایک نابینا ہے، اوپر سے ان کو چل کے آنا ان کے لیے بہت زیادہ مشقت کی بات ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ خوف بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ صحابی ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کے دل کے اندر خوف تھا، ڈر تھا، تو اسی لیے وہ آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے چلے آئے تھے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ نے ان کی طرف سے منہ کو کیا ہے؟ پھیر لیا، یعنی بے پرواہی برتی آپ نے، کیا آپ نے ان کی طرف سے کیا ہے؟ بے پرواہ ہو گئے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہا تذکرۃ، یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، یہ قرآن، یہ کیا ہے؟ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ اب یہاں پر تفسیر میں ایک اصول لکھے ہیں، اس کو ہم آپ دھیان میں رکھیں کہ جب بھی اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہوں تو ایسے وقت میں یہ دیکھیں کہ جو سامنے والا جو مجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کے سوال کا جواب دینا زیادہ ضروری ہے، یا ابھی جن سے ہم بات کر رہے ہیں ان سے جو ہے بات کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آیا ہے ہم سے کچھ مانگنے کے لیے یا کچھ سوال پوچھنے کے لیے ان کو جلدی ہے اور ان کو سخت ضرورت ہے، تو آپ ان سے بات چیت کرنا بیچ میں کیا ہے؟ بند کر دیں، اور ان کے سوالات کے جوابات دے دیں یا آپ ان سے بات کر لیں۔ دوسرا یہ کہ جو بھی آدمی کسی مجلس میں آئے یا کسی سے ملنے کے لیے آئے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے دیکھ لیں کہ حضرت یا امام صاحب یا کوئی بھی آدمی فری ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کسی کام میں بیزی ہیں یا کسی سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کو اتنی جلدی نہیں ہے تو وہ کچھ دیر کیا کر لے؟ انتظار کر لے۔ اب یہ نہیں کہ امام صاحب سے یا کوئی بھی آدمی سے ایک دوسرا آدمی بات چیت کر رہا ہے، کچھ اہم خاص بات چیت ہو رہی ہے آپس میں، اور آپ جلدی سے آئے، دروازہ جو ہے بغیر پوچھے جو دروازہ کھٹ سے کھولے اور ان کے روم کے اندر داخل ہو گئے، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ دروازہ کھٹکھٹائیے، سلام کیجیے، ان سے کہیے کہ آپ سے 2 منٹ کا کام ہے، بہت ضروری ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن لے۔ یہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فمن شاء ذکرہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا دل چاہے اس کو یاد کر لے اور اس پر عمل کرے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا دل چاہے وہ کیا؟ اس پر عمل کرے اور اس کو یاد کرے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ تفسیر میں ایک حدیث لکھے ہیں اس کے اندر، کل ہی یہ حدیث کل رات میں بچیوں کو ہم درس دے رہے تھے، اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جگہوں پر لالچ کرنا جائز ہے، جس کو رشک کہتے ہیں، اس کا آسان ترجمہ لالچ، 2 جگہوں پر مناسب بنتا ہے۔ ایک ایسے شخص پر جو حافظ قرآن ہو اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، اللہ نے ان کو قرآن کا علم دیا ہو، اس کو معنی بھی معلوم ہو، تو ایسے شخص پر آپ رشک کر سکتے ہیں، کاش کہ مجھے بھی قرآن کا علم ہوتا، کاش کہ میرا بھی بیٹا کیا ہے؟ عالم دین ہوتا۔ لیکن آج کل ہم وہ رشک نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ آج افسوس کرتے ہیں کہ اس کے باپ بہت غلطی کیا کہ اس کو عالم بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ رشک نہیں کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کس پر؟ اس کے پاس بہت مال دولت ہے، کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر آپ رشک کریں نہیں، لالچ کریں جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو، لیکن اس مال و دولت کو صحیح طریقے پر اور صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہو، تو آپ ایسے مالداروں پر آپ لالچ کر سکتے ہیں کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیتا تو میں بھی خوب خرچ کرتا نیکی کے والے راستے میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے 3-4 اولاد دیے ہیں تو اس میں سے آپ نیت کر لیں کہ ایک اولاد کو ہم اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر مان لیجئے کہ ایک شخص کے 4 بیٹا ہیں، 4 بیٹا میں سے اگر ایک بیٹا کو عالم دین بنا دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے، یہ تینوں بیٹا کے لیے جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ عالم دین۔ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، 2 بھائی تھے وہ، تو 2 بھائی میں سے ایک بھائی جو ہے ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس جا کے بیٹھتا تھا دن بھر، اور دوسرا بھائی جو ہے دن بھر کام کرتا تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ میں دن بھر کام کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، اور میرا چھوٹا والا بھائی جو ہے دن بھر اللہ کے نبی کے پاس جا کے بیٹھا رہتا ہے، علم سیکھتا رہتا ہے۔ وہ جو ہے اپنے بھائی کی شکایت لے کے اللہ کے نبی کے پاس آیا۔
اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو میرا چھوٹا والا بھائی ہے دن بھر جو آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ کی خدمت میں رہتا ہے، اور میں دن بھر کام کے لیے تھکتا بزنس کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہو تمہارے اس بھائی کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہو کہ یہ جو تمہارا بھائی میرے پاس بیٹھتا ہے آ کے دن بھر قرآن و حدیث کا علم سیکھتا ہے، تو ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہر بھائی اگر سب اسی لائن میں چلا جائے تو کم سے کم ایک تو ہو جو دین کی خدمت کرے. اگر ایک بھائی عالم دین ہوگا تو تیسرا جو 3 بھائی جو مالدار ہوگا کسی اور کام میں ہوگا، یہ تینوں بھائی کی خواہش ہوگی کہ ہم اپنے بھائی کو جو ہے اچھی طریقے سے مدد کریں، ان کا ہیلپ کریں. اب چاروں بھائی ایک ساتھ رہے گا تو بتائیے کہ اس کے باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، یہ اللہ ہی کو معلوم. تو پہلے ہم لوگ یہ نیت کریں. لیکن نیت پر سب کچھ ہوتا ہے. جب انسان نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو وقف کر دیا ہے اللہ کے لیے، پھر وہ بیچ میں سوچے نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں. بہت سارے علماء کرام کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لا کے رکھ دیا. پہلے کتنے غریب تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، آج ان کو دیکھیے کہاں اللہ نے ان کو چمکایا. تو پہلے نیت کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ درست کرنا ہوتا ہے. نیت میں پہلے ہی کھوٹ ہے کہ مولانا بنائیں گے تو کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، تو ہو گیا، پھر تو ختم. پھر تو وہ آپ کا بیٹا عالم دین نہیں بن پائے گا، ہے کہ نہیں. آج کل تو ایسے بھی دیکھا جائے تو عالم آپ کو بہت ملیں گے، لیکن باعمل عالم آپ کو بہت کم ملیں گے. حافظ قرآن بہت ملیں گے، لیکن ان کو صحیح طریقے سے قرآن بھی یاد نہیں رہ پاتا زندگی میں. یہ بھی تو ضروری ہے، دونوں چیزیں ہیں. اب آگے فرما رہے کہ فی صحف مکرمۃ، اور یہ قرآن جو ایسے صحیفے ہیں جو بہت ہی عزت، یعنی اس کے جو لکھنے والے ہیں بہت ہی عزت والے فرشتے ہیں. جی. مرفوعات مطہرہ، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور بہت پاکیزہ ہے کہ نہیں. یعنی اس قرآن کو وہی لوگ چھو سکتا ہے جو باوضو ہو، بغیر وضو والا کوئی بھی اس قرآن کو جو ہے نہیں چھو سکتا ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور جو فرشتے جو ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، کرام بررہ، ایسے فرشتے ہیں جو بہت ہی عزت والا اور جو لوح محفوظ کے پاس نگرانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ان کا ایک مقام کیا ہے؟ الگ ہے. جو فرشتے وہاں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ انسان کے بارے بات کر رہے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ، ایسے انسان پر خدا کی مار ہو جس نے اللہ کا، یعنی کہ جس نے ناشکری کی اللہ کا، ہے کہ نہیں. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے پھر بھی انسان کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ صبح 2 وقت کی صبح روٹی کھانے کو مل جا رہا ہے، دوپہر میں کھانا کھانے کو مل جا رہا ہے، رات میں کھانے کو مل جا رہا ہے، سر چھپانے کو چھت مل گیا، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جیکٹ ہے، سویٹر ہے، انر ہے، سب کچھ مل رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ. تو یہ ناشکرہ ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ سراسر نافرمانی. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ من ای شیء خلقہ، کہ میں نے اس کو ایسی چیز سے پیدا کیا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ من نطفۃ، نطفے کی ایک بوند سے جو بالکل حقیر اس کو سمجھتے ہیں. منی کا قطرہ کتنا گندا ہوتا ہے، وہ اگر کپڑے پہ لگ جائے یا ہمیں نظر آ جائے تو فوراً گھن آ رہی ہے، انسان فوراً بھاگتا نہانے کے لیے، ہے کہ نہیں. لیکن اسی منی کے قطرے سے، گندے پانی سے اللہ نے ایک انسان کا وجود، پورا ایک جسم تیار کیا. اور آگے فرما رہے ہیں کہ خلقہ، میں نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر ہم نے ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل دیا اس کو ماں کے پیٹ کے اندر. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. اب یہاں پر 2 تفسیر ہے. پہلا تفسیر یہ ہے کہ راستہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بچے کا سر، ہاتھ، پاؤں دیکھیں بہت زیادہ اس کی چوڑائی اور اس کی پھیلائی ہوتی ہے. لیکن جس جگہ سے بچہ نکلتا ہے ماں کے جو شرمگاہ، وہاں سے کتنی تنگ جگہ، چھوٹی جگہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی جگہ سے بچے کا جسم نکل رہا ہے. یہ کون نکال رہا ہے؟
اللہ نکالنا ہے. اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ثم السبیل یسرا. اتنی تنگ جگہ ہوتی ہے عورت کی شرمگاہ، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اچھے انسان یعنی بچے کی شکل میں اس کو باہر نکالنا. اور اس سے عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. کچھ دن کے لیے کچھ تکلیف ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے، 1-2 دن یا 40 دن تک، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، مرتا اٹھتا نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو قبر میں پہنچا دیا. کہ نہیں، یہاں پیدا ہوئے، زندگی گزارے، پھر اللہ نے موت دے دی اور قبر کے اندر جا کے دفنا دیا. تو اب یہاں سے فاقبرہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اچھے انداز میں دفنانے کا ایک طریقہ بتلایا. یوں ہی نہیں کہ جانور کی طرح کہیں اٹھا کے پھینک دیے، کوئی بھی جانور آیا کھا پی کے اس کو ختم کر دیا. نہیں، اللہ نے کہا کہ انسان کو جب بھی انتقال ہو انسان تو اس کو نہلایا جائے اچھے پانی سے، پاک صاف کیا جائے، اور اچھا ایک لباس سفید جو ہے کفن پہنایا جائے. پھر اس کو ایک اچھے انداز میں نماز جنازہ ہو، اس کے لیے دعائیں مغفرت ہو. پھر اس کے بعد ایک اچھے انداز میں ان کو قبر میں اتار کے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ان کو لٹا دیا جائے، اور پھر اس کے اوپر سے مٹی ڈال کے آ جائے. کتنے اچھے انداز میں اللہ نے انسان کو جو ہے دفنانے کا طریقہ بتلایا. اس سے یہ سمجھے کہ اکرام ہے، یہ انسان کی کیا ہے؟ عزت و احترام ہے. یہ بھی ہے مطلب جب انسان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت و احترام کا اتنا اللہ نے یہ کیا ہے، تو اس یہ سمجھے کہ جو انسان زندہ ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں پیش آنا چاہیے انسان خود سوچیں، ہے کہ نہیں. جو انسان زندہ ہے ان سے اگر ہم چاہیں تو اچھے طریقے سے بھی پیش آ سکتے ہیں، احترام سے، عزت سے، اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں ان سے. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ہم اس کو دوبارہ کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ کہ اس کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے. کلا لما یقضی ما امرہ، اور ہرگز ایسا نہیں، جو کچھ ہم نے اس کو حکم دیا ہے اس حکم کو ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم نے دنیا کے اندر کافر کو حکم دیا تھا، انسان کو حکم دیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، لیکن سارے کے سارے انسان وہ کام نہیں کر رہا صحیح طریقے سے. اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.